بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ احباب کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا تھا، تو آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ لوگ اس وقت تک نیکی اور بھلائی کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اپنی سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ اور وقف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص اور تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ آیا ہمارے دلوں کے اندر دنیا پرستی ہے یا کہ پھر اللہ رب العالمین کی رضا اور محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے اس آیت پہ عمل کرنے کا حق ادا کیا۔ ویسے تو مختلف بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اس حوالے سے صحیح بخاری مسلم کے اندر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنا یہ فرمان نازل کیا تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ جو مسجد نبی کے سامنے والا میرا باغ بیروحا والا باغ ہے، اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر اللہ راضی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی، یہ باغ میری ساری ملکیت میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ کیونکہ لوکیشن بڑی زبردست ہے، مسجد نبوی کے سامنے ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ جب ظہر کی نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر نبی علیہ السلام ابو طلحہ کے اس باغ میں جایا کرتے، باغ کے پھل کھایا کرتے اور ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کا پانی پیا کرتے۔ تو واقعی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت نبی جو ہیں وہ اس باغ کے اندر روزانہ جائیں، تو حضرت ابو طلحہ کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر اللہ اس طرح راضی ہیں تو میں یہ اپنا باغ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یعنی گویا صحابہ اکرام نے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرنے کا حق ادا کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس پارے کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس روئے زمین پہ جو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بیت الحرام ہے، اور یہ وہ عظیم الشان جگہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اور برکتوں کا مرکز بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر زندگی میں ہر مسلمان پہ ایک بار حج کو فرض کر دیا، اور اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اس گھر کا حج کرنے کا حکم بھی دیا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے امن کی جگہ قرار دیا۔ اور یہ کیسی امن کی جگہ تھی؟ مفسرین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس بیت اللہ کے اندر، بیت الحرام کے اندر، اس حرم کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں تھے دیکھتے۔ کیونکہ یہ حرم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آغاز میں بیت اللہ کے بارے، بیت الحرام کے بارے، اپنے اس مقدس حرم کے بارے میں فرمایا کہ یہ امن والی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں یہ بھی بتلایا کہ اگر اہل ایمان، اہل کتاب کی اطاعت کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے ایمان کے دشمن ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اہل ایمان کے دشمن ہیں، اور فرمایا کہ یہ تب تک امن اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے خارج نہ کر دیں۔ فرمایا کہ جب تک تم اپنے دین پہ پابند ہو تب تک یہ لوگ اسی جستجو میں رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ تمہیں اسلام سے دور کر سکیں، اسلام سے ہٹا سکیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا، اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو لازم پکڑ لیں، اور اللہ نے تفرقہ بازی سے منع فرمایا کہ آپس میں فرقوں میں نہیں بٹنا، بلکہ اللہ کی وہ رسی جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہے، فرمایا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس پرفتن اور اس پر اختلاف دور کے اندر اگر مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک قرآن پہ ہی عمل پیرا ہو جائے نا، تو پورے مسلمان دنیا کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہو سکتا ہے صرف ایک قرآن کی دولت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں جو ہے وہ اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن اہل ایمان کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، اور جو اہل کفر ہوں گے، کفر والے، فسق و فجور والی زندگی گزارنے والے، فرمایا کہ اس دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو سفید چہروں والے اہل ایمان ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی جنت کا حقدار کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جو سیاہ چہروں والے اللہ کے دشمن باغی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام امتوں میں سے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے، اور بہترین کس لیے؟ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان عمل اللہ نے بتلایا کہ اس عمل کی بنا پہ میں نے تمہیں ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا۔ اور یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ایک ایسا بہت بڑا فریضہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ بھی کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، فرمایا کہ ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے۔ فرمایا کہ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں تو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور فرمایا کہ دل میں اس چیز کو برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو دل میں برا جاننے اس کا ایمان بالکل کمزور ہے، اور جو برائی کو برائی سمجھے ہی نہ تو اس کا ایمان کیسا ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہمیں بتلائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تاکہ تم لوگ جو ہو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکو اور لوگوں کو برائی سے روک سکو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر مسلمان قوم کو کوئی تکلیف آئے تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو خوشی دے دے تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ بڑے غیظ اور غضب کے اندر آ جاتے ہیں، غصے کے اندر آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکون کیوں ہے، امن کیوں ہے، انہیں خوشی اور راحت کیوں مل گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں کا، کافروں کا مقابلہ کرنے کی اگر تمہارے اندر ہمت اور طاقت نہیں بھی ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اگر آپ لوگ صبر اور تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری معیت جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہے، میری رحمت تمہارے شامل حال ہے، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فرمایا کہ تقوی اور صبر اختیار کرو تو اللہ ان تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا ایک تھوڑا سا مختصر نقشہ بیان کیا۔ اللہ نے اس بارے کے اندر یہ بتلایا کہ یہ وہ عظیم الشان جنگ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی نصرت اور تائید کا وعدہ کیا، اور کم از کم اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تائید کے لیے شامل کر دیا۔ اب اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا
کہ 3000 کا اللہ نے وعدہ کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر آپ لوگ ڈٹ کے لڑتے ہو، دشمن کا مقابلہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل کر دیں گے۔ اور سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ پیدر پہ اور بھی فرشتوں کو نازل کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا مختصر نقشہ جو ہے وہ بھی اس پارے کے اندر بیان کیا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے جو ہے نا وہ سود سے روکا، جیسا کہ پیچھے ہم جو ہے نا وہ اس بات سے باخبر ہو چکے ہیں کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت جو ہے وہ بیان کی، اور اب چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سود سے اجتناب کا حکم دیا، سود سے بچنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت اور بخشش کی طرف بھاگنے کا اور دوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں، اللہ کی بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے دوڑ کے آؤ۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے عرضها السماوات والارض، فرمایا کہ جس کی چوڑائی ہی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی جو ہے اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ صرف اللہ چوڑائی کی بات کر رہے ہیں کہ جنت کی چوڑائی جو ہے وہ بھی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے میں اللہ نے متقین لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو اس لیے اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ رمضان المبارک کے بابرکت دن جو ہیں یہ ہے ہی جنت کمانے کے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تگ و دو کریں، بھاگ دوڑ کریں، محنت کوشش کریں، تاکہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میری بخشش کی طرف اور میری جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے اپنے اس گناہ پہ معافی مانگتے ہیں، اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں غالبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب اور غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کی راہ تکتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے اور میں اللہ سے معافی مانگے، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ تو اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اور اہل ایمان کی یہ صفت اور خوبی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ سے بڑا معاف کرنے والا اور کون ہے؟ اللہ انہیں معاف کر ہی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس نقصان کا مختصر ایک نقشہ بیان کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے اس جنگ کے اندر تو تمہارے دشمن جو ہیں انہیں بھی زخم پہنچا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غزوہ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جو ہیں آپ علیہ السلام بھی شدید زخمی ہوئے۔ تو اس جنگ کا یہ جو منظر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان کیا، اور اس نقصان پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور احساس کا جو ہے وہ ایک انداز پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر فرمایا کہ اگر تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت زیادہ ایذا رسانی کی بات سنو تو فرمایا کہ تم لوگ صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ پہلے بھی پیچھے یہی بات ہوئی اور آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ صبر اور تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد چوتھے پارے سے جو ہے نا وہ سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے۔
اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ وہ ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف ایک جان سے پوری انسانیت کو بسایا، پوری انسانیت کو بنایا اور پوری دنیا میں انسانیت کو پھیلا دیا، اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم سے ہی اللہ نے حوا کو پیدا کیا، اور انہی سے آگے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی نسل کو جو ہے نا وہ بڑھایا اور پھیلا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت اور اسی پارے کے اندر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ صنفی بد امنی یعنی جنسی بد امنی کو روکنے کی ایک تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر ذکر کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پسند ہوں، تم چاہو تو 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، فرمایا کہ اگر تم لوگ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرو۔ یعنی یہ جو معاشرے کے اندر جنسی بد امنی، صنفی بد امنی عام ہے، اسے روکنے اور کنٹرول کرنے کا اللہ نے یہ ایک حل جو ہے وہ اس بارے کے اندر پیش کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ وراثت کے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی پارے کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق مہر کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر کیا کہ حق مہر جو ہے وہ کیا ہے اور کس انداز میں اور کیوں ضروری ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان کیے، اور اس کے بعد اس پارے کے اختتام پہ جو محرم رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جن سے ایک بندہ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، جو بندے پہ حرام ہیں، یہ محرم رشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اختتام پہ بیان کیے ہیں۔ تو یہ اس پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔